آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر پرویز احمد۔ آج ہم بات کریں گے جیمز ویب ٹیلیسکوپ یعنی خلائی دوربین کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، یہ اس کو کیوں بنایا گیا اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا، اور آگے اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آئیے آج کے موضوع کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ جیم ویب ٹیلیسکوپ کیا ہے اور اس کا کیا کام ہوگا، اور سائنسدان یا جو خلائی محققین ہے وہ اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا کی اب تک کی سب سے بڑی خلائی دوربین ہے، جسے 10 ارب ڈالر سے تیار کیا گیا ہے، اور یہ اپنے خلائی مشن پر روانہ ہو گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو آریان 5 راکٹ کے ذریعے فرینچ گیانا سے زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور خلا میں چھوڑا گیا۔ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچنے میں 30 برس کا عرصہ لگا ہے، اور اسے 21ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسی منصوبوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ خلا میں ان ستاروں کو ڈھونڈ پائے گی جو 13.5 ارب سال پہلے کائنات میں سب سے پہلے روشن ہوئے۔ یہ دیو ہیکل خلائی دوربین کائنات کے ان حصوں کی دیکھنے کی کوشش بھی کرے گی جہاں تک ہبل ٹیلیسکوپ کی نظر بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ میں یہ بھی صلاحیت موجود ہے کہ یہ زمین سے کہیں دور موجود سیاروں کے ماحول اور وہاں موجود گیسوں کی جانچ کے ذریعے زندگی کے شواہد تلاش کر سکے گی۔ اس ٹیلیسکوپ کی لانچ یورپین خلائی ادارے کے زیر انتظام کورو اسپیس پورٹ سے پاکستانی وقت کے مطابق 5:20 پر ہوئی۔ اس حوالے سے جوش اور ولولہ عروج پر تھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ بھی محسوس کی گئی۔ خلا تک پہنچنے کے لیے جیمز ویب کو پہلے ایک 27 منٹ طویل اڑان زینی ہوگی، جو ایک کنٹرول دھماکے جیسے ہوگی۔ جیم ویب اسپیس ٹیلیسکوپ مدار میں اب تک بھیجے جانے والے سب سے بڑے فلکیاتی آئینے کا استعمال کرے گی، جس کا قطر 6.5 میٹر ہے۔ یہ فلکیاتی آئینہ اتنا بڑا ہے کہ اسے مکمل طور پر کھلنے میں 2 ہفتے کا وقت لگے گا۔ جیم ویب ٹیلیسکوپ امریکی خلائی ادارے ناسا، یورپین خلائی ادارے ایسا اور کینیڈین خلائی ادارے CSA کا 10 ارب ڈالر کی لاگت کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ ناسا کے گوڈارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر کی ماہر فلکیات ڈاکٹر امبر نکول اسٹروگن کہتی ہے کہ اس قدر بڑی اور بلند نظر ٹیلیسکوپ کا سب سے دلچسپ پہلو یہ خیال ہے کہ ایسے بہت سے سوال ہیں جن کو پوچھنے کے بارے میں ہم نے ابھی تک سوچا بھی نہیں۔ یہ خیال کہ ہم کائنات کے بارے میں وہ چیزیں جان سکیں گے جو مکمل طور پر ہمیں حیران کر دے گی، میرے لیے یہ اس دوربین کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ ڈاکٹر امبر نکول اسٹروگن کہتی ہے کہ اس ٹیلیسکوپ کو مکمل طور پر آپریشنل ہونے اور اس کی مدد سے پہلی تصاویر دیکھنے میں 6 ماہ لگ سکتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک بار جب ہم ٹیلیسکوپ کو خلا میں لے جائیں گے تو اسے کھولنے کا ایک پیچیدہ نظام ہے، جس کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے، اپنی فلکیاتی آئینوں کو ترتیب دینے میں اور اپنے آلات کو آن کرنے میں مہینوں لگ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن 2022 کے موسم گرما میں ہی ہم پہلی تصاویر اس دوربین کے مدد سے حاصل کر سکیں گے۔ جیم ویب ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ کی جگہ لے گی، جسے 1990 میں ناسا نے خلا میں بھیجا تھا۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ ایک ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجا گیا تھا۔ جیم ویب ٹیلیسکوپ کائنات کے ان حصوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گی جنہیں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ بھی نہیں دیکھ پائی ہے۔ یہ بات ویسے تو بہت مرتبہ کہی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہبل دریافتوں کی ایک مشین ہے۔ سن 1990 میں اس دوربین کے خلا میں بھیجے جانے سے پہلے سائنسدانوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ہماری کائنات 10 ارب سال پرانی ہے یا 20 ارب سال پرانی۔ ہبل کے ذریعے کسی روشنی کے مینار یا لائٹ ہاؤس کی طرح دھڑکتے ستاروں سے اس بے یقینی کو کم کرنے میں مدد ملی، اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات کی عمر 13.8 ارب سال ہے۔ اسی دوربین کی وجہ سے یہ علم ہو سکا کہ کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ اس کی پھیلنے کی رفتار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی دریافت پر نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ اسی دوربین کے بنیاد پر یہ ٹھوس ثبوت بھی ملا تھا کہ کہکشاؤں کے مرکز میں انتہائی بڑے بلیک ہولز موجود ہیں۔ یہ بھی کتنی حیران کن بات ہے کہ ہبل ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجے جانے سے پہلے سائنسدان نظام شمسی سے باہر موجود کسی ایک بھی سیارے
یا ایکسو پلانٹ کا پتہ نہیں لگا پائے تھے۔ اگرچہ اس بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ ہبل آئندہ 10 یا 20 برس مزید کام کرے گی، تاہم جیمز ویب کو اس کی بہتر شکل قرار دیا جا رہا ہے۔ جیم ویب ٹیلیسکوپ خلائی تصویر کے پروگرام اپالو کے بانیان میں سے ایک کے نام پر ہے، اور امریکہ، یورپ اور کینیڈا تینوں ہی کے خلائی اداروں نے اسے اپالو جتنا ہی اہم خلائی پروگرام قرار دیا ہے۔ جیم ویبس کا فلکیاتی آئینہ ہبل سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس میں روشنی کو جمع کرنے کی زیادہ صلاحیت موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہبل کے مقابلے میں یہ وقت میں زیادہ پیچھے تک سفر کر سکتی ہے۔ ہبل زمین کے گرد بہت قریبی مدار میں موجود ہے، جبکہ ویب جیم زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی، جو زمین کے چاند سے فاصلے سے بھی 4 گنا زیادہ ہے۔ یورپین خلائی ایجنسی کے ڈاکٹر اینٹونیلا نوٹا کہتی ہے کہ جیمز ویب وہاں سے آغاز کر رہی ہے جو ہبل مدار میں اپنے 31 شاندار برسوں میں کرنے میں کامیاب رہی۔ اگرچہ 2.4 میٹر کے آئینے کے ساتھ ہبل نسبتاً ایک چھوٹے ٹیلیسکوپ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ جاننے میں مدد ملی کہ بگ بینگ کے چند کروڑوں سال بعد ہی ہماری کائنات کس طرح کی تھی۔ حساسیت میں 10 گنا اضافی کی حیثیت کی مدد سے یہ دوربین یہ دیکھنے کے قابل ہوگی کہ ہماری کائنات میں ابتدائی کہکشائیں کیسے وجود میں آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ویب ٹیلیسکوپ کیا دیکھے گی، اور اسی سوال کے جواب میں ناسا کا کہنا ہے کہ یہ دوربین ماضی میں جان کر ابتدائی کائنات کی اولین کہکشاؤں کو دیکھ سکے گی۔ جس طرح کہ آپ مطلب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس فگر میں مطلب یہ دکھایا گیا ہے کہ مختلف مظاہر دکھائے گئے ہیں کہ سورج اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ 150 ملین کلومیٹر ہے، اور سورج سے جو روشنی ہے وہ 8 منٹ تک ہم تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج زمین سے 8 منٹ روشنی کی رفتار سے 8 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم زمین اور سورج کا درمیان جو فاصلہ ہے اس کو روشنی کی رفتار میں طے کرے تو ہمیں 8 سال وہ لگیں گے، 8 منٹ ہمیں لگیں گے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ زمین اور سورج 8 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی طرح زمین سے سب سے قریب ترین جو ستارہ ہے جس کو الفا سینتوری کہتے ہیں، اس کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 4 سال لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 روشنی سال کے برابر فاصلے پہ واقع ہے۔ تو اسی کنسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے یہ سب سے پرانے ستارے کو تلاش کرے گی اور اسی سے انٹریکشن کرے گی، جس طرح کہ سورج اور زمین کے درمیان، یا زمین اور پہلے جو ستارہ ہے، جو سب سے پہلے ستارہ جس کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے، ان کے درمیان انٹریکشن ہے۔ اسی کنسیپٹ پہ جیم ویب ٹیلیسکوپ جو سب سے پہلے سیارہ جو بگ بینگ کے بعد بنا تھا اسی سے انٹریکشن کر پائے گی، اور اس کے بارے میں ایگزیکٹلی بتائے گی کہ اس کا مطلب کتنا ٹائم ہو چکا ہے یا وہ کتنا پرانا ہے، اور یہ کہ اس پہ آیا زندگی کے آثار ہے کہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر امبر نکول سٹوگن کہتی ہے کہ سائنسدان جیب ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے پہلے برس میں کیے جانے والے مشاہدوں کے بارے میں پہلے ہی منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے نظام شمسی میں موجود سیاروں سے لے کر ان کے کشاؤں کے بارے میں جاننے سے متعلق ہے، جو کہ 13.5 ارب برس پہلے وجود میں آئی۔ اس کے علاوہ خلا اور وقت کے درمیان ہر چیز کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ زندگی کی تلاش میں ہبل ٹیلیسکوپ کا کیا کردار رہے گا، اور یہ کہ ہبل ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب جو ٹیلیسکوپ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو اگر ہم جسامت کا مقابلہ کریں ان دونوں کا، سو یہاں پر جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کہ جیم ویب جو ٹیلیسکوپ ہے اس کو لانچ کیا گیا 2021 میں۔ لائف ٹائم اس کی جو ہے وہ 10 سال ہے۔ میرر سائز جو اس کی ہے وہ 6.5 میٹر ہے۔ اس کی جو کمیت ہے وہ ہے 6200 کے جی۔ آپریٹنگ ٹیمپریچر ہے -230 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب اگر ہبل کو ہم دیکھیں تو ہبل کو لانچ کیا گیا تھا 1990 میں۔ اس کی جو لائف ٹائم ہے وہ 31 سال ہے۔ میرر سائز اس کی 2.4 میٹر ہے۔ کمیت یا میس اس کی زیادہ ہے اور آلموسٹ ڈبل ہے جیم ویب ٹیلیسکوپ کے مقابلے میں،
اور یہ ہے 12,200 kg۔ آپریٹنگ ٹیمپریچر بھی اس کا زیادہ ہے اور وہ ہے تقریباً 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، اس کا جو کام ہوگا وہ زندگی کے تلاش میں جو دوسرے سیارے ہیں یا مطلب بگ بینگ کے بعد جو سیارے بنے ہیں ان تمام سیاروں پہ یہ زندگی کے تلاش میں بھی مدد دے گا۔ یہ دوربین دوسرے سیاروں پر زندگی کے آثار کا سراغ بھی لگائے گی اور یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ دوسرے سیاروں کے ماحول میں کس قسم کے مالیکیول موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سٹروگن کہتی ہے کہ یہ یقینی طور پر ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ ہم زندگی کے آثار ڈھونڈ لیں گے یا نہیں، لیکن یہ کہنا مغالبہ آرائی نہیں ہوگا کہ یہ دوربین کہکشاں میں رہنے کے قابل سیاروں کی تلاش میں ایک بہت بڑا قدم ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر سٹروگن کے مطابق اس دوربین سے بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اور ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ ڈاکٹر سٹروگن کہتی ہے کہ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، رات کے وقت آسمان کو دیکھتے ہیں، تو مجھے ایک تعلق کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کائنات میں تنہا نہیں ہیں۔ ہم انسان ایک ستارے کی باقیات سے وجود میں آئے جو اربوں برس پہلے پڑ گیا تھا۔ ہم اس کائنات سے منسلک ہیں اور میرے خیال میں یہ ہمیشہ بہت اہم رہا ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں ایک بڑے زاویے کا استعمال کریں۔ خلائی سائنس کا سب سے بڑا جوا اگر اس ٹیلیسکوپ کو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس ٹیلیسکوپ کو اس منزل تک لانا آسان نہیں رہا ہے۔ برسوں کی تاخیر اور ابتدائی اندازوں سے اربوں ڈالر زیادہ خرچ ہوئے، یہاں تک کہ کئی مقامات پر اس منصوبے کو منسوخ کرنے کے بھی مطالبے کیے گئے، مگر سائنسدان ڈٹے رہے۔ اب یہ راکٹ میں نصب ہو چکی ہے اور چند گھنٹوں میں خلا میں روانہ کر دی جائے گی۔ لانچ بہت تناؤ سے بھرپور ہوگی، مگر اصل تناؤ لانچ کے بعد شروع ہوگا۔ یہ ٹیلیسکوپ کسی ٹینس کورٹ جتنی بڑی ہے اور اس کا مکمل طور پر کھل کر اپنے آپ کو پھیلانا خلائی تاریخ میں اب تک کا سب سے مشکل کام ہوگا۔ ایسے 300 سے زیادہ لمحات ہوں گے جب کچھ ہی غلط ہوا تو کھیل تمام، مگر زیادہ خطرے کا مطلب ہی زیادہ فائدہ ہے۔ یہ دوربین ہماری کائناتی تاریخ کے ہر مرحلے کے حیران کن نئے مناظر دکھائے گی اور انسانیت کے سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک کا جواب بھی دینے میں مدد کرے گی کہ یہ کائنات کیسے شروع ہوئی اور کیا ہم اس میں اکیلے ہیں۔ اور اگر ویب ٹیلیسکوپ یہ کر پائی تو یہ بازی جیتی ہوئی تصور کی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا سب کچھ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے بارے میں، اور یہ تمام معاملات فراہم کرنے میں یا معلومات فراہم کرنے میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں BBC اردو نیوز کا کہ انہوں نے ہمیں گرافک پرووائڈ کی اور یہ انفارمیشن پرووائڈ کی۔ سو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ دیکھنے کا۔ بہت جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی ایک مزید اچھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔